إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، میری پیاری بچیوں، امید کرتی ہوں کہ اللہ کے رحم و کرم سے آپ سب بہترین ایمان اور صحت کی حالت میں ہوں گے، اور سب اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اللہ کرے اس محفل پر، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متحابین و متجالسین ان کی محفلوں میں شامل فرما لے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں، اور ان کی مغفرت کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں جو بلوں میں ہیں وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور ملائکہ اللہ کے ہیں وہ بھی انہیں گھیرے ہوتے ہیں اور وہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل کو اس میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری عزیز بہنوں، آج کا ٹاپک جو ہے بہت سمپل سادہ سا ہے، اور اس کا جتنا سادہ ہے اتنا ہی خوبصورت اور پیارا بھی ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس کا نام ہے دعا۔ آپ سب کو پتہ ہے سپلیکیشن ہے یہ دعا، یعنی دعا کون نہیں کرتا، ہر شخص دعا کرتا ہے نا، ہر شخص جانتا ہے کہ دعا کیا ہے۔ صبح و شام ہر آدمی دعا کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو کچھ بھی ہو، اس کو ہمیشہ کوئی مشکل آئی کوئی بھی وقت ہوا تو اس کا ہاتھ اوپر اٹھ ہی جاتا ہے اللہ کی طرف کہ کوئی کہے گا او گاڈ، کوئی کہے گا یا بھگوان، کوئی کہے گا یا اللہ۔ کوئی مصیبت آئی کوئی خوشی ہوئی تو ہمیشہ اس کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے، بس ہر مذہب میں ایک اپنا اپنا طریقہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہاں ہے اللہ، کیسا ہے اللہ، تو ہر ایک نے جو سوچا ہوا ہے وہ اس حساب سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے۔ کوئی اپنے اللہ کو کوئی بھگوان کے نام سے پکارے گا تو کوئی کہے گا جیزس کا ہولی گھوسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، مطلب ڈفرینٹ نیم دیتے ہیں۔ کوئی سر جھکا کے دعا کرتا ہے تو کوئی سجدے میں جا کے دعا کرتا ہے، تو کوئی ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے تو کوئی سینے پہ لگا لیتا ہے، طرح طریقے سے۔ لیکن بائی ڈیفالٹ ہر ایک کو پتا ہے کہ مانگنا ہمیں اسی اللہ سے ہے، وہی اللہ جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی اللہ سے پوری زندگی کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو جو فائدہ ہے، مسلمانوں کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے ایسے گھر میں کہ جہاں کی بچپن سے ہم توحید کا ذکر سن رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کوئی جنتا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ واحد ہے، اس کی ساری پاور اسی اللہ کے ہاتھ ہے، اور ہمیں صرف اسی سے مانگنا ہے اور وہی ہمیں دینے والا ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو بچپن سے سکھا دی گئی ہے، تو یہ بہت ہی اللہ کا شکر احسان کریں کہ ہم لوگ ایسی جگہ نہیں ہوئے کہ ہم مورتیوں کے آگے سجدہ کرتے، سورج چاند ستاروں کی ہم پوجا کرتے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، ہولی گھوسٹ کی کرتے، جبریل کی کرتے، جیزس کی کرتے، اینجلز کی کرتے۔ ایسی جگہ ہم نہیں پیدا ہوئے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ایسی جگہ کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمیں کس سے دعا مانگنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سے مطلب بکھر جائیں، مطلب غلط راہ پہ چلے جائیں اور ہم قبروں پہ مانگنے لگ جائیں، دوسرے کو اللہ بنا لیں، تو یہ کتنا افسوس کا شرم کا مقام ہوگا ہمارے لیے۔ تو اس چیز کو ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں پریکٹیکلی۔ اور ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ایسے ہی تو نہیں بھیجا نا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمیں پریکٹیکل، ہم نے کتنی دفعہ بتایا کہ مینوئل قرآن ہمارے ساتھ بھیج دیا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے
اپنا کلام نازل کیا، وہ کلام ہمارے پاس مینول کی طرح ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کے ہمیں سارا کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو ہمیں یہ دعا کو بھی وہی اپنے قرآن و حدیث سے ہی دیکھنا ہے کہ ہمیں تردد ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہم دعا کے لیے کسی پیر یا ولی کے پاس پہنچ جائیں یا کسی مولوی پہ یا کسی قبروں پہ یا کسی مزاروں پہ. لیکن ہم کرتے ہیں یہ ایسی حرکتیں. تو یہ بہت افسوس اور شرم اور ندامت کا مقام ہے ایسا کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی منت مانیں، کسی پہ نظر چڑھائیں، کسی پہ قربانی کریں، کسی پہ فاتحہ دیں، کسی پہ دیگیں چڑھائیں اور اسی کو حاجت روا سمجھ لیں وہی پیر ہمارے لیے سب کر رہا ہے. تو یہ شرک بہت زیادہ ہو جا رہا ہے. مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر یہ شرک آ گیا ہے. کہاں سے آ گیا ہے واللہ عالم. یہ ہماری ایمان کی کمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی بھی بہت بڑے لاس کے وقت پڑھا جاتا ہے یہ. اور یہ کلمہ ایسا ہی ہے کہ ہمارا ایمان اگر چلا گیا اور ہم شرک میں پڑ گئے تو اس سے بڑا لاس تو کوئی ہو ہی گا نہیں. اس لیے میں نے پڑھا اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہی تو ہے، دعا ہی عبادت ہے. کہیں آپ اسے یا کہیں دعا عبادت ہی، یعنی دعا مانگنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ الگ سے صرف دعا مانگی. یہ ایک عبادت ہے. یہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں بہت سیریس ہو کے مانگ رہے ہیں، وہ ہمارا ایک مالک خالق ہے تو ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. اس کا دیکھیں سب سے پہلے ہم قرآن شریف سے دیکھتے ہیں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں کیا فرماتے ہیں. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور کہا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی تمہاری پکار کا جواب دوں گا، یعنی تمہاری دعا کو قبول کروں گا. بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں مانگتے، وہ سب بہت جلد عنقریب وہ لوگ جہنم میں رسوا ہو کر ڈالے جائیں گے. ذلیل خوار کر کے ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے کہ جو ہم سے دعا نہیں کرتے، یعنی دعا سے منہ موڑتے. تو اتنی بڑی چیز ہے کہ دعا مانگنا، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں. اور جو نہیں مانگتا اس کو ذلیل خوار کر کے اللہ تعالیٰ چوٹی کی شکل میں قیامت میں وہ ڈالے گا وہ جہنم میں. تاکہ چوٹی سب سے زیادہ دنیا میں ویسی سمجھی جاتی ہے چھوٹی سی چیز، تو انسانوں کو بھی چوٹی کی شکل میں بنا کے پھر اس کو ڈالا جائے گا. یہ اس میں حدیث کے اندر آتا ہے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے. تکبر شیطان تکبر کی وجہ سے ابلیس جہنم میں گیا. تو ہمیں تکبر نہیں کرنا ہے کہ نہیں یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے، خود ہی ہوگا. نہیں، ہر چیز میں ہمیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دینا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری ہر بات کو سن لے اور قبول فرما. تو اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں، کوئی سوال کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں کہ جب بھی وہ دعا کرتا ہے. یعنی کہ جب بھی ہم پکارتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا پکارے گا اللہ کو، کہتا ہے یا رب یا اللہ، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں ہوں بندہ، تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ہم سے پوچھتا ہے کیا چاہیے. تو اس لیے یہ جب یہ نہیں سمجھے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ نہیں سن رہا ہے. آپ نے پکارا اور اللہ نے جواب دیا، اللہ اسے سن لیتا ہے اپنے بندے کے. دنیا میں کوئی بھی ایک وقت میں 1000 لاکھ لوگ بھی مانگے تو اللہ 1000 لاکھ لوگوں کی بھی بات سنے گا. تو اللہ کے پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. اللہ بے انتہا پاور والا ہے. جو بھی آپ مانگیں گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. پھر آپ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں دیکھیے قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أإله مع الله قليلا ما تذكرون. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے لاچار اور مجبور اور بے قرار دل کی دعا، جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ اور کون تم کو زمین پر خلیفہ بنا کر اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے؟ تو کیا کوئی اور بھی معبود ہے، الہ ہے، کوئی اور بھی ہے خدا کے سوا؟ Excuse me. تو مگر تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو، بہت کم تم لوگ نصیحت پکڑتے ہو. تو یا اللہ تعالیٰ ہم سے، اب دیکھیں ہر چیز قرآن کے اندر ہے کہ ہمیں دعا کس سے مانگنی ہے، کتنے یقین سے مانگنی ہے. ہر چیز قرآن کی آیتوں سے، ادھر ادھر سے کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز بالکل جو واضح قرآن میں آتی ہے اس کو دیکھیں، سمجھیں اور اسی پہ ڈپینڈ کریں، ہر کام کو اسی پہ رکھیں. اب اس کے بعد دیکھیں آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امتحان کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے، اور شیطان مردود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے ہمیں بہکاتا رہے کہ ہم جب بھی کوئی غفور الرحیم کے آگے ہاتھ پھیلائے دعا کریں تو وہ جو ہے اپنا آلہ چلاتا رہتا ہے کہ بس یہ آدمی بہک جائے، یہ نہیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دے ہی گا. اس کو تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تو وہ بعد والوں کی بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا خالی بھیجا نہیں تھا دنیا میں شیطان سے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پورے اسلحے کے ساتھ لیس کر کے بھیجا ہے نا، ہمیں تو بالکل تیار کے بھیجا ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں اوزار دے دیے کہ تم اپنی حفاظت شیطان سے کس طرح کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 طریقے اس کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں شیطان مردود سے. پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن زندگی گزارنے کا جو مینول دیا ہے سب سے زیادہ شیطان کے اوپر. جب قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا وہ بلیٹ کی طرح جا کے لگتی ہیں اور وہ شیطان بھاگ جاتا ہے دور. آپ آیت الکرسی پڑھیں گے بھاگ جائے گا، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی وہ بھاگ جائے گا آپ سے دور. Excuse me. آپ سب کی دعاؤں سے میں آ گئی ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک تھی، لیکن بس آپ دعا کیجئے کہ میں یہ پورے ٹاپک کو کر سکوں آج، کیونکہ بہت اچھا ہے، میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی تو میں آ گئی. آپ لوگ برداشت کیجئے گا میری کھانسی. اچھا ایکسکیوز می. اچھا تو یہاں شیطان کے اوپر کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن. اللہ تعالیٰ نے ہمارا پہلا ہتھیار کیا دیا ہے؟ قرآن. قرآن کو آپ پڑھتے رہیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر شیطان کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. دوسرا صلاۃ، نماز. جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو نماز کے وقت بھی شیطان دیکھتا ہے ارے اس نے وضو کیا، وہ وضو ہی کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے. شیطان اتنا ڈرتا ہے جب ہم وضو کرتے ہیں نا ہمارے پاس سے شیطانی ہے ساری چیزیں ہٹ جاتی ہیں باڈی سے. تو دوسری چیز ہے وضو، ہے وضو کر کے صلاۃ پڑھا، نماز پڑھا. تیسری چیز ہے اذکار ہے. صبح شام کے اذکار آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی پوری حفاظت ہوتی ہے، چاروں طرف سے آپ کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور شیطان آپ کو اٹیک نہیں کر سکتا ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ، دعا. دعا ایسا ہتھیار ہے، ایسا امپورٹنٹ ہے، ایسا انویزیبل ہے، یعنی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی قرآن کی شکل میں نہیں آپ کے پاس ہے نہ نماز آپ پریکٹیکل ایسا کریں، آپ تو بیٹھے ہوئے صرف اللہ کو پکار رہے ہیں نا. تو یہ ایسا ہتھیار ہے کہ آپ سمجھ لیں جسٹ لائک ڈرون اٹیک ہوتا ہے تو نہیں دکھتا نا، انویزیبل. اسی طریقے سے دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جب آپ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر وہ اللہ فوراً آپ کا جواب دیتا ہے اور آپ کی حفاظت کر لیتا ہے. تو یہ دعا بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے کو اللہ کو پکاریں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتا ہے جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا کی اس پوری جو گاڑی ہے سمجھ لیں ٹرین جو چل رہی ہے، تو اس کو چلانے والے ڈرائیور تو ہم ہی ہیں نا. ہم اپنی گاڑیاں ہم لوگ خود چلا رہے ہیں، ہر شخص اپنی گاڑی خود چلاتا ہے. تو ایسے ہی تو نہیں چلاتا، وہ اپنی سیٹ بیلٹ کو پہلے چیک کرتا ہے، ٹائر کو چیک کرتا ہے، ہر چیز کو چاروں طرف سے چیک کرنے کے بعد اسٹارٹ کرتا ہے نا گاڑی. ایسے تو نہیں چلا دے گا. تو جب ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اپنی ٹرین کے اندر، زندگی کی ٹرین ہماری ہے اس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کیا اپنے کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، ہماری نمازیں صحیح ہے، ہماری زکوٰۃ ہے صحیح، صبح شام کے اذکار جو ہم پڑھ رہے ہیں آیا کہ یہ صحیح ہے. تو ہم اپنی تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائیں.
اس گاڑی کو ہم چلائیں گے اسی وقت چلائیں گے جب یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی، تو پھر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، پھر شیطان ہمیں نہیں بہکا پائے گا۔ تو ہمیں شیطان سے اپنے کو بچانا ہے نا، تو پھر تھوڑی سی دیر کے لیے بند کر دیں، میں پانی پی کے اب آتی ہوں۔ سوری، آپ لوگ کو ڈسٹربینس تو نہیں ہو رہا نا کسی کو؟ انشاءاللہ نہیں ہو۔ اچھا، تو ہم اپنی پھر زندگی کی اپنی جو گاڑی ہے، اپنی پہیے کو ہم یہ جو چلا رہے ہیں نا، تو اللہ سے دعا کر کے ہم اللہ سے ڈر کے اتق اللہ، بار بار اللہ نے کہا ہے نا اتق اللہ، پورے قرآن میں آپ دیکھیں تو نہ جانے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر سورے میں احزاب میں دیکھیے کہنے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کہو، اور ہم سیدھی بات کہتے ہیں دنیا میں، کتنی ٹیڑھی باتیں کرتے ہیں نا، ہم لوگ سیدھی اور سچی باتیں نہیں کرتے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ڈرا رہا ہے بار بار کہ کسی سے نہیں ڈرو، ماں باپ سے نہیں ڈرو، بیوی بچوں سے نہیں ڈرو، دوست رشتہ داروں سے نہیں ڈرو، حکومتوں سے نہیں ڈرو، ہم ہر سے پورے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا کام سیدھا قولن سدیدہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں کرتے آخر؟ پھر اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتے، ایسا ڈرو کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو کہ تمہیں موت نہ آئے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی ہم اپنے کو دیکھیں کہ آیا کہ ہم مسلمانوں والے سارے کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا نا اپنے کو۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو یہ جو ایمان لائے ہو، تم سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ ہم دنیا میں دیتے ہیں سچ، ہم تو جھوٹ اور سچ اور کچھ بھی ہو کسی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے ڈرو اور تم سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور دیکھو اپنے نفس کی طرف کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، جو بھیج رہے ہو اللہ کے پاس اپنے نیک اعمال اور بد اعمال، اس کے لیے اللہ سے ڈرو اور بھیجو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب انزل من قبل، یعنی اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے بھی کہہ رہا ہے، یہ کافروں سے نہیں کہہ رہا، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ یعنی حقیقت کا ایمان لاؤ، ورسولہ اور اس کے رسولوں پہ بھی لاؤ، والکتاب اور تمام کتابوں پہ، انزلنا من قبل یعنی اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں آئی ہیں اس پہ بھی لاؤ، وہ بھی لاؤ، ساری کتابوں پہ، منع نہیں کیا ہے کہ اس پہ لاؤ۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے یا الذین آمنوا باللہ واتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سے ڈرو اور ایمان اور چھوڑ دو اپنا بقیہ، جتنا ربا سود تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہے نا اس کو سارے کو چھوڑ دو، ہمارے پاس تمہیں واپس آنا ہے۔ اسی طرح اور ہے یا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ اپنا ڈھونڈو اللہ سے پہنچنے کے لیے۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے بتا رہا ہے کہ کیسے ہمیں دعا کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ سورہ نساء کی آیت 136 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، یہ اس میں ایک لمبی سورہ ہے، یہ آیت نمبر 136 ہے، شاید یہ نہیں لکھی ہے، سو بھی نہیں لکھی ہے نا۔ اس میں جو لوگ ایمان لائے ہیں پھر کفر کیا پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر کیا اور پھر وہ آگے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نہ تو بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، کیونکہ وہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک کام کیا پھر توبہ کی، اچھا اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی پھر معاف کر دیں، پھر اللہ نے معاف کیا، پھر دوبارہ ہے پھر توبہ، تو یہ نہیں سمجھے کہ ہم کرتے جائیں گے اور اللہ ہمیشہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک لمٹ تک ہمیں پوری وہ دے رہا ہے کہ ہاں تم غلطی کرو ہمارے پاس آؤ معافی مانگو ہم معاف کریں گے، لیکن سچی توبہ کرو کہ آئندہ تم پھر وہ کام نہیں کرو گے۔ تو
اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ دعا جو ہے اللہ کو، دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنا نا، اللہ کو پکارنا. ہم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو ہم پکارتے ہیں، تو سارے غیر عاقل ہو یا عاقل ہو وہ بھی سب اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ان سب کا خالق ایک ہی ہے، وہی ایک اللہ ہے نا. وہی ہمیں غذا دیتا ہے، وہی ہمیں کھانا پینا رہنے کا جتنے بھی پروویژن ہے سارا کچھ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ ایک اللہ، بغیر مانگے. وہ کسی کی دعا کا انتظار نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غذا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کیا ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو دیتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو یوں ہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو جب بھی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو، چاہے بد کردار ہو، چاہے خوبصورت ہو، چاہے بدصورت ہو، چاہے خوش اخلاق ہو، چاہے نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے. اس نے ہماری دعاؤں کا انتظار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رزق جو ہے دیتا ہے آزمانے کے لیے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کمی کر دیتا ہے، کمی کر کے آزماتا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. کس کو کتنا دے رہا ہے؟ اللہ کے پاس اتنا ایسا اچھا کیلکولیٹر ہے جو کسی کمپیوٹر میں کوئی کچھ نہیں بنا سکتا. دنیا چلانے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی ایسا بجٹ بنانے کا کوئی آلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کہ وہ پورے دنیا میں سوچ لے کہ یہاں پانی برسے گا تو یہاں کھانا اتنا دیا جائے گا، تو اتنا ڈرافٹ سے بچیں گے، تو اتنے سیلاب سے بچیں گے، تو یہ ہوگا. یہ سارا کچھ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وحدہ لا شریک لہ، جس کی ساری پاور اسے ایک اللہ کے پاس ہے. صرف اس اللہ کے سوا کوئی کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا. اس چیز پہ ہمارا ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے. بس اللہ کا یہ شکر ادا کریں بے شک کہ اللہ نے ہم سب کو ایسا پریویلیج خاندان میں، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کر دیا ہے کہ ہم ان ساری مصیبتوں میں نہیں پڑے کہ ہم اور سب لوگوں کو ڈھونڈتے کہ کون ہمارا اصل اللہ ہے. وہ ہمیں خود ہی گھر رہتے ہوئے پتہ چل گیا ماں باپ کے ذریعے سے کہ ہمارا حاجت روا وہی ایک اللہ ہے. اسی کے آگے ہمیں جھکنا ہے، اسی پہ ہمیں یقین کرنا ہے، اسی سے ہم اسی کی ہم عبادت کریں گے، اسی کو پکاریں گے. وہی اللہ ہے جو اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ. یعنی یہ دعا جو ہم کر رہے ہیں، پکار ہماری کیا ہے؟ یہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے نا. تو اس لیے اسلام میں اس دعا کا بہت بہت زیادہ اس کی امپورٹینس ہے. یہ کوئی تو چھوٹا سا لفظ نہیں ہے صرف دعا. دعا اب مسلمان ہی تو دعا نہیں مانگتے، دعا تو سبھی لوگ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے بھگوان میرا یہ کر دے، اے اللہ یہ کر دے، جیسس کرائسٹ یہ کر دے. وہ سب کیونکہ وہ اللہ کے پارٹنر سمجھتے ہیں نا. وہ سارے دیوی دیوتاؤں کو، بتوں کو، سب کے آگے، جن کے آگے جھکتے ہیں، جو وہ اللہ خود بنا لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے مورتیاں، اور بنا بنا کے انہی کے آگے جھکتے ہیں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا اختیار نہیں ہے. جب تک اس کے آگے کوئی جائے گا نہیں بھیک مانگنے کے لیے، ہمارا کوئی سفارشی نہیں جائے گا. وہ اس نے اور مذہب والوں نے کیا سمجھا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ پریزیڈنٹ کے پاس جانا ہے تو آپ سفارشی نکال لیں، آپ کو باس کے پاس جانا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کی سفارش چاہیے. تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہوگا تو ہمیں اپنا ایک سفارشی چاہیے، چاہے وہ گائے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مورتی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہولی گوسٹ ہو یا کچھ ہے. تو وہ اس طریقے سے ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ شاید اس وجہ سے کوئی جو عبادت کر رہا ہے تو ستاروں سے، تو کوئی آگ سے، تو کوئی کس سے، نیچر سے سمجھ جائے کمیونسٹ ایتھس وغیرہ کی یہی ہمارا پورا کرتے ہیں. تو اس طرح بہت اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگ یہ ساری خرافات سے بچ گئے. ہم لوگ کو بہت سیدھے اسٹریٹ فارورڈ قرآن بھی مل گیا، اور ہم یہ اتنی بڑی بڑی بلنڈر نہیں کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہمارے لوگ جو ہے قبروں پہ جائیں اور شرک کریں اور مانگے قبر والے سے اور یہ سب کریں، تو کتنے افسوس کی بات ہے نا. کتنا افسوس ہے کہ ہم لوگ مطلب ان کو روکنا بھی ہمارا کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں نا، تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس کو پتا ہے، آپ کو اور ہم کو اگر پتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، تو ہم نے کتنا روکا؟ ہم کیا گئے ان کے پاس؟ ہم انہیں سمجھانے گئے کہ تم روکو؟ نہیں پوچھا. تو پھر پوچھ تو ہماری ہی ہونی ہے نا. اللہ پوچھے گا کہ تم کو تو پتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں گناہ، کیوں نہیں گئے تم؟ کیا کہا ہے کہ ایک آیت بھی پتا ہو تو آگے پڑھاؤ. یہ نہیں کہ آپ کو عالم بننا ہے، عالمہ بننا ہے. نہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو ہمیں آگے بڑھ کے ان کو روکنا ہے. کہیں بھی دیکھیں، کوئی بھی آپ کا
دیکھ رہے ہیں کہ قبروں پہ چادر چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی طواف کر رہے ہیں، ان کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ یہ کر دے، میلہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ دیگیں چڑھا رہے ہیں، وہاں قربانیاں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں گناہ کی کر رہے ہیں. جو شرک کر رہے ہیں وہ اپنا عقیدہ خراب کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نا اس سے ہم بچیں. ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے الدعاء هو المخ العبادہ. دعا کیا ہے؟ مخ العبادہ. مخ کہتے ہیں دماغ کو، برین. جس طرح سے برین ایک ہوتا ہے نا، آپ کی باڈی کا برین جو ہے، وہ برین کیا کرتا ہے؟ آپ کی پوری باڈی کو چلاتا ہے. اگر برین آپ کا کام نہیں کر رہا ہو تو کیا آپ کے اور باڈی پارٹس کام کریں گے؟ آپ سانس لے پائیں گے؟ آپ کا خون آپ باڈی میں جائے گا؟ کھانا کھا پائیں گے؟ برین نے اگر کام کرنا چھوڑ دیا، ہر چیز ختم. مین کنٹرول کہاں ہے؟ برین کے پاس. تو مخ العبادہ کیا ہے؟ دعا. اگر دعا ہی جو ہم نے اس کو ہی اگر خراب کر دیا، اسی میں شرک و بدعت آ گیا، تو ہماری تو عبادت گئی، ہے نا. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں جس کو میں کہہ رہی ہوں. اللہ کرے کہ آپ لوگ سب سمجھ رہے ہو. میں اپنی دل کی گہرائی سے کہہ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کی گہرائی میں میری ساری باتوں کو پہنچا دے، اور آپ لوگ سب اسی طرح اس کو ایبزارب کریں اور سمجھیں، اور سب لوگ عمل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو اس چیز کی میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے. اچھا، جب بھی ہمارے پاس کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو ہم یقین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بینگ مسلم ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یا اللہ تو ہماری یہ بیماری دور کر دے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی، یعنی جو اس کا سول ہے وہ بھی ٹوٹا ہے، تو تم اللہ سے مانگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی حاجت روا کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کے بڑے بڑے کام ہے، بڑی بڑی جاب ہے، بڑا یہ، تبھی آپ مانگیں گے. نہیں، آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہوگی تو آپ اس کے لیے اپنے اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے. وہ وہاب ہے، وہ دیتا ہے، بار بار دیتا ہے. اللہ سے کتنی دفعہ آپ مانگیں گے، وہ تھکتا نہیں ہے دیتے ہوئے، بار بار دیتا ہے. ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اخلاص سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا رہتا ہے. دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں ہے. دنیا کے لوگوں سے آپ ایک دفعہ مانگیں گے، دو دفعہ وہ دے دیں گے، تیسری دفعہ کہیں گے یہ کیا بار بار مانگنے چلا آ رہا ہے چلا آ رہا ہے. وہ آپ سے منہ پھیرنے لگیں گے، آپ سے کترائیں گے، بھاگیں گے. لیکن اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے. اللہ ہر دفعہ آپ 100 دفعہ، 1000 لاکھوں دفعہ مانگیں گے، لیکن وہ اللہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ ہمارا رب ہے، مانگنے والا حاجت روا ہے. وہ خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ بندہ آتا ہے اخلاص سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ اپنی ہر کام، ہر حاجت کسی دنیا والوں سے کہہ کے اپنے کو بے عزت نہ کرے. صرف کرے تو اپنے اللہ سے، یا اللہ تو ہمیں یہ دے. تہجد کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم، بہت سے ٹائم ہے، آگے انشاءاللہ بتاتی ہوں. تو آپ لوگ اس وقت پہ اپنے اللہ کو پکاریں، وہ اللہ پورا کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں، دنیا کی کچھ نعمتیں ہیں، کچھ اخروی نعمتیں، کچھ اخروی نعمتیں جن کے حصول کے لیے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اور کچھ دنیاوی نعمتیں معلومات ہے، اس کے لیے انسان دعا کرتا ہے. دو طرح کی نعمتیں ہر انسان کے پاس. تو پہلی نعمت جو ہے، ہم اخروی نعمت کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دنیاوی نعمت کو بھی دیکھ لیں گے. پہلی نعمت ہے آخرت کی. کیا ہے اس میں؟ جنت کا حصول، جہنم سے نجات. دو ہی چیزیں نا. جب ہم مر کے جائیں گے اللہ کے پاس تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یا اللہ ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے جنت کا، اور ہم معافی مانگتے ہیں جہنم سے، تجھ سے معافی مانگتے ہیں کہ تو ہمیں جہنم سے بچا دے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا دے، اور بار بار یہ دعا کرتے ہیں نا، کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ بار بار کہتے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ کیوں رو رہا ہے، کیوں پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بار بار کیا دعا مانگ رہا ہے. حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے، معلوم ہے نا اللہ کو سب، لیکن اللہ اس کو اہمیت جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ بندہ کیوں ایسے کر رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ سوال کر رہا ہے آپ سے جنت کا اور یہ جہنم سے بچنے کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اس نے ہماری جنت کو دیکھی ہے جو اتنا سوال کر رہا ہے، اتنا زیادہ
یہ کیوں مانگ رہا ہے ہم سے اتنا رو رو کے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ اس نے تو نہیں دیکھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تو یہ جہنم سے رو رو کے دعا کر رہا ہے، تو وہ کیا دیکھا ہے؟ ہماری آگ کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ غیب پہ بلیو کرتا ہے اور وہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی، لیکن وہ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے فرشتوں تم لوگ گواہ ہے نا، تم لوگ گواہ ہے نا کہ ہم نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اور ہم اسے جہنم سے ہم نے نجات کا پروانہ دے دیا، اس کو جہنم سے بچا دیا، اس کو آگ سے بچا دیا، اور ہم اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے، جس جنت کے لیے یہ رو رو کے ہم سے مانگتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب کی جو ہم مانگتے ہیں اس سے، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے. تو وہ اپنے فرشتوں میں اتنا زیادہ پراؤڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بندہ ہمارے غیب کی چیزوں پہ بلیو کرتا ہے اور ہم سے یہ مانگتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا ہمیں اللہ کو نہیں خوش کرنا ہے؟ ہمیں تو یہی کرنا ہے. ہم تو تہجد میں بیٹھ جائیں اللہ سے مانگے یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے، یا اللہ ہمیں جنت دے دے. یہ دعائیں ہم سب کی ہونی چاہیے. یہ ہماری اخروی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے اخروی. لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کا اگر عقیدہ صحیح ہوگا تبھی تو ہم ایسی دعا کریں گے. ہم تو بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بار بار کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر وقت یہی کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں. ہم جاتے ہیں قبروں پہ، ان سے مانگتے ہیں. ہم تو اپنے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں جو گھر بیٹھے ہمیں آسانی سے مل رہا ہے. ہم اتنا پیسہ لگا لگا کے جا جا کے بھکاری کی طرح کبھی ادھر پھر رہے کبھی ادھر پھر رہے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ کا یقین ہی نہیں. ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم اس کو پڑھ کے نہیں سمجھ پاتے کیوں آخر؟ یہ کیا وجہ ہے اس چیز پہ؟ جب میں نے پچھلا کہا ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کریں کہ آخر کیا ریزن کیا ہے، یہ کیوں اتنا دین اتنا کچھ پھیلایا جاتا ہے، اتنا درس دروس ہوتا ہے سب، پھر کیوں اتنی برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں؟ کیوں نہیں ہمیں یقین آتا؟ کیوں ہم اس طرح سے بھیکاری بن بن کے وہاں چلے جا رہے ہیں؟ اچھا تو یہاں پہ دیکھیں، ہم اس طرح جو کہتے ہیں نا جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں دل سے اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو واقعی آپ ویسی ہی مدد مانگیں اللہ سے، اللہ ہی کی عبادت کریں اور خالص کریں. اسی طرح آپ دیکھیں نا آدم علیہ السلام کی دعا، جب انہوں نے غلطی کی تو وہ کیا اللہ کے آگے فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا، تو ہم تو خسارہ پانے والے میں ہو جائیں گے. تو یہ دعا کتنی اچھی ہے نا، اس کو ہم لوگ کو جب بھی غلطی ہو جائے یہ دعا آدم علیہ السلام کی ضرور پڑھیں، دل سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ. اسی طرح سورہ بقرہ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پوری کرے گا. آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیں، وہ اتنے بوڑھے تھے سب تھے، انہوں نے جب مریم علیہ السلام کا دیکھا پھل وغیرہ تو انہوں نے کیا کہا اللہ سے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہا کہ ہمیں وارث دے دے اللہ تعالیٰ، ہمیں اکیلا نہ چھوڑ دنیا میں. اور اللہ نے بڑھاپے میں کن فیکون سے دے دیا. جو چیز ناممکن ہے دنیا والے کہیں گے کہ نہیں یہ تو بڑھاپے میں ہو ہی نہیں سکتی اولاد، لیکن آخر ہو گئی نا. تو یعنی اللہ کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ساری پاور ہے. ہمیشہ سمجھ لے بڑھاپا جو کوئی چیز آپ سمجھ رہے نہیں ہو سکتی وہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ سے صرف مانگے، اللہ کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں بتایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے اور ہم اب بڑے ہو گئے، اپنے پاؤں ہاتھ پہ چل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں سب، تو ان کو نہیں بھول جاؤ. آج کل کیا ہوا ہے کہ بچپن سے اتنی اچھی طرح پڑھایا نہیں جاتا، تو بچے جو ہے چھوڑ چھوڑ کے ماں باپ کو بےچارے اکیلے پڑے ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن بچے نہیں پوچھتے، بچے ان کو فکر ہی نہیں ہوتی. لیکن اگر بچپن سے ان کے دل دماغ کے اندر یہ اللہ کی آیات کو بالکل بٹھا دیا جائے، بسا دیا جائے،
تو وہ کبھی ایسا کریں گے نہیں کہ اپنے ماں باپ کو ایسے چھوڑ دیں بے یار و مددگار. تو یہ چیزیں ہمارے دین اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے. ہر چیز اللہ نے رہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے برتنے کی ہر چیز بتا دی ہے. تو اس دعا کو آپ دیکھیں، خود دعا بھی کریں اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ آپ کے بڑھاپے میں بھی وہ سارے کام آئے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے جب آئے اللہ کے حکم پہ اپنی بچی، اپنے بیوی کو اور اپنے چھوٹا بچہ اٹھا کے مکہ میں، کیسے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے چلے گئے. اور اللہ پہ کتنا بڑا توکل ان کا تھا. ہم لوگ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا، ہم تو وہم و گمان میں بھی ہمارے ایسی بات نہیں آ سکتی. اس میں آیت نمبر 37 میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو، وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو، یعنی اولاد میں سے کچھ کو، یعنی بیوی کو اور اس کو اولاد کو، اس میدان مکہ میں جہاں کھیتی بھی نہیں ہے، اور تیرے عزت والے ادب والے گھر کے پاس لا کے اس کو بسا دیا ہے ہم نے. یعنی اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ہم نے یہاں چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. اے میرے رب، میں نے اس لیے انہیں چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز کو قائم کرے. تو لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں رزق دے دے پھلوں اور میووں سے، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرے. یعنی اتنا یقین ان کو تھا کہ ہم یہاں پہ جہاں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف لوگوں کو بھیجے گا بھی، اور میوے بھی آئیں گے، پھل بھی آئیں گے. اور دیکھیں کیسا ہو گیا ہے کہ زمزم بھی وہیں سے نکل آیا، وہ پانی آج تک ختم نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا پی رہی. میوے دیکھنے طرح طرح کے پھل جو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو مل جائیں گے. تو تو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی وہ نعمت تھی کہ انہوں نے دعا قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ آج تک مکہ بسا ہوا ہے کہ ہر طرح کا کھانا، ہر طرح کا میوہ، اور لوگ پوری دنیا سے لوگ اس طرف چلے آ رہے ہیں، اپنا رخ کر کر کے آتے ہیں وہاں پہ، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں. یعنی سب کا سفر ہی ادھر ہو گیا، جبکہ وہ وادی بالکل وادی ایسی تھی کہ خالی، اس میں صرف اللہ کا گھر تھا، اور حاجرہ علیہ السلام لے کے بیٹھی ہوئی تھی اپنے اسماعیل علیہ السلام کو. اور آج وہ کتنی گہما گہمی ہے کہ وہاں خالی نہیں ہوتا. اسی طرح جب آگ میں ڈالے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کا کتنا توکل تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کہہ کے وہ ڈال دیا، وہ آگ جو ہے کیسے ٹھنڈی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ان ربکم یستحی من عبدہ ان یرفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا. وہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب حیا کرتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، وہ اتنا سخی ہے کہ اس کو اتنی اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بلند کرے، اس کو زیروز کر کے واپس خالی ہاتھ بھیج، یعنی رد کر دے اس کی دعا. تو اگر آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹانے والا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کو ضرور قبول کرے. یہ تمام دنیاوی نعمتیں تھیں جو آپ کے سامنے، وہ اخروی نعمتیں تھیں جو ہم نے آپ کو ذکر کیا. اب ہم آتے ہیں دنیاوی نعمت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم دنیا میں مال و متاع چاہتے ہیں، اپنا اسٹیٹس اچھا بنانا چاہتے ہیں، جاب اچھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بزنس، گھر، سب چیز کے لیے اس کو منع نہیں کیا ہے اللہ نے. اللہ کو اس کا علم ہے کہ کس بندے کے لیے کیا چیز کس وقت مناسب ہے، وہ اللہ دیتا ہے. اللہ پہ توکل کرے، اللہ ضرور دے گا. لیکن آپ کی دعا جب آپ مانگتے ہیں
تو اس یقین سے مانگے کہ آپ کی دعا قبول ہونی ہے. لیکن اس کے 4 درجے ہوتے ہیں، قبولیت کے بھی 4 درجے ہوتے ہیں. اب وہ 4 درجے پہ یقین رکھے کہ کون سی دعا کس وقت ہمارے حق میں مناسب ہے، وہی اللہ قبول کرے گا. اگر آپ نے کوئی دعا مانگی آپ کے حق میں، اس کا پورا ہونا ایز از بالکل صحیح ہے، اللہ کو پتا ہے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ تو اللہ آپ کی دعا ایز از ویسے ہی قبول کر لیتا ہے. جو آپ نے دعا مانگی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ نے ابھی دعا مانگی، آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی، کیونکہ وہ دعا کا مانگنا اور اس کا قبول ہونا اسی حال میں ویسے ہی آپ کے لیے مناسب تھا. تو پہلے نمبر پہ یہ تھا کہ اللہ نے اس کو اسی طرح قبول کر لیا. پھر اگر وہ چیز آپ کے یعنی کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کوئی رشتہ ہے، کچھ بھی آپ کے لیے اگر مناسب ہے تو وہ اللہ نے ویسے ہی قبول کر لیا. دوسرا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور اللہ کو اس کا علم ہے، ہمیں نہیں علم ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے آپ سے ہٹا دی اور بعد میں اس کی جگہ اس وقت کوئی اور چیز دے دی، اور وہ چیز آپ کی بعد میں رک کے پوری ہو گئی یا آپ کو ہٹا ہی دی گئی وہ چیز، اور ایک نئی چیز دوسری زیادہ بہتر اللہ نے دے دی. یعنی اس کا دوسرا قبول ہونے کا طریقہ یہ ہے. پہلا یہ تھا، دوسرا یہ. تیسرا ہے کہ کوئی آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے یہ دعا کی جگہ آپ کی وہ مصیبت کو ٹال دیا. اور چوتھا یہ کہ قیامت کے دن جب لوگ بہت زیادہ بے چین ہوں گے نیکیوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نیکی کی جگہ آپ کے ترازو میں قیامت پہ رکھ دیا. تو اس وقت پھر آپ سوچیں گے کہ یہ کہاں سے پہاڑ جس سے نیکی میں آپ پاس آ گئی. اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ بتائے گا دنیا میں فلاں دعا تمہاری قبول نہیں ہوئی، آج وہ ترازو میں ڈالا. تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا نہیں قبول ہو. تو یہ چوتھا اس کا طریقہ ہے. تو ان 4 میں سے کوئی ایک طریقہ تو ہمارے قبول ہونا ہی ہے. جب آپ نے دعا مانگ لیا تو اللہ پہ توکل کر کے سوچ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہونی ہے. ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. تو میری عزیز بہنوں، میری پیاری بچیوں، مایوسی کو اپنے اندر سے بالکل نکال دیں. شیطان ہمیں ڈپریس کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، ہر وقت کہتا ہے کہ نہیں تمہارا دیکھو تم نے اللہ سے مانگا تمہارا یہ کام نہیں ہوا، تم نے یہ کیا تمہارا وہ نہیں ہوا. ہر وقت انسان یہی کرتا رہتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے نہیں رہا ہے. اللہ سے شکوہ 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 نہیں کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہمارے اوپر رحمت اپنی کرتا ہے، کیوں روکتا ہے وہ بھی ہم رحمت کرتا ہے، اللہ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہو ہماری رحمت سے. اللہ کی رحمت کو ہمیشہ اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لما قضا اللہ خلق، جب خالق نے جب بنایا عرش اپنا بنایا تو اس کے اوپر کیا لکھا اپنے عرش کے اوپر؟ ان رحمتی سبقت غضب. یہ حدیث ہے بخاری کی 7453 اور 2751 کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش بنایا تو اس پہ لکھ دیا کہ ہماری جو رحمت ہے نا ہمارے غضب کے اوپر سبقت کرتی. تو آپ سوچیں پھر کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انسان. تو اس لیے اس چیز کو ضرور سوچیں آپ لوگ کہ ہم لوگ کیوں مایوس ہوتے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اور اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے وہ اس کو پکار رہا تھا وہ اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے. کہہ دیجئے کہ اے کافر نعمت، انکار کرنے والے نعمت کے، اے ناشکری کرنے والے، تھوڑا فائدہ تو اٹھا لو دنیا میں.
آخر کو تو دوزخ کی آگ میں تم جاؤ گے، جہنم میں. تو دیکھیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنا وارن کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ جب ایکسکیوز می تو ہم سب کو اسی لیے چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پانچوں وقت نماز میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نہ ہم کسی قبر پہ جائیں گے، نہ ہم کسی اور کو پکاریں گے، اسی اللہ کو پکاریں گے. کبھی ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد، یا داتا دربار مدد، یا فاطمہ بنت محمد مدد، یا بلے شاہ مدد، یا حسن حسین مدد، یا ولی مدد، یا پیر مدد، یا غریب نواز مدد، یا گنج بخش یا کوئی مردے کا نام لے کے. تو جتنے شرکیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہم دیتے ہیں اسے نعمت تو یہ کیا کرتا ہے، شرک کرنے لگ جاتا ہے، اٹھا کے اپنے ولی اور پیروں پہ چڑھاتا ہے دیغے کہ انہوں نے ہمارا یہ کام پورا کیا. تو بہت بی ویئر، اس سے بہت اپنے کو بچائیں. کسی کا شکریہ نہیں، صرف اللہ کا شکر ہے. اس دھوکے میں نہیں پڑے کہ ان کی اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے صرف مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اور متکبر نہ بنے، اپنا محاسبہ کریں، ورنہ متکبر کا قیامت کے اندر آپ کو بتایا کہ جو مانگتے اللہ، اچھا ہاں، اللہ تعالیٰ سے جو نہیں مانگتا ہے نا وہ متکبرین میں آتا ہے. جیسے ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم خود ہی کر لیں گے ایسا. تو یہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے. اور اس کا کیا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بولیس نام کی ایک جہنم میں جگہ ہے، ایک قید خانہ ہے، اس کے اندر آگ کے گولے چڑھ رہے ہوں گے، اور وہ جہنمیوں کا خون جو ہوتا ہے ان کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور خون، اللہ تعالیٰ وہ ان کو پلائیں گے اور کہیں گے کہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، مجھ سے مانگتے نہیں تھے، تم اپنے کو سمجھتے تھے کہ تم سب کچھ کر لو گے. تو اس کے لیے یہ کہا ہے. بہت غصہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ لوگ جب اللہ سے سوال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے، غضب اللہ کا نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غصے میں آتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ کبھی بھی کوئی اپنی حاجت ہے تو اللہ سے مانگے، اپنے شان غرور میں نہیں رہے کہ آپ بڑے امیر ہیں تو بس اپنے اس کے اندر آگے اپنی اکڑ میں آگے. یہ شیطان کا کام ہے تکبر کرنا. اس کے برعکس دیکھیں آپ انسان کو کیا ہوتا ہے، اس کو تو بڑا غصہ آتا ہے، کوئی بار بار مانگے تو کتنا غصہ کرتا ہے نا انسان. ارے ہو گیا بھائی، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، جاؤ آگے بڑھو، معاف کرو، اللہ کے لیے معاف کرو، اس طرح کرتا ہے انسان. لیکن سبحان اللہ ہمارا رب کیا ہے کہ وہ رحیم ہے، رحمان ہے، وہ وہاب ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ رشید ہے، صبور ہے، شکور ہے، رعوف ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ نور ہے، الہادی ہے، وہ حی ہے، القیوم ہے، البر ہے، العفو ہے، الشکور. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ قہار جبار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تمام جو جتنے نام ہیں نا ان ناموں سے دعائیں مانگے، اس کو اپنا وسیلہ بنائے. جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگے تو اور کسی بھی اپنے نیک اعمال کا یا تو وسیلہ بنائے، یا پھر یہ جو اللہ کے نام ہے اتنے پیارے اس کو سمجھے، اس کا ادراک کریں، اس کا فہم لیں، اس کا علم حاصل کریں کہ یہ نام کیا ہے، اللہ کی تمام صفاتوں کو دیکھیں اس کو، اور پھر اس سے اپنے اعمال کو اس کو وسیلہ بنا کے، یا پھر آپ نے جو نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیے تو آپ وہ اس کا وسیلہ بنا سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں کیا ہے، یہ تینوں چیزوں کا وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ دعائیں ایسے ہی نہیں مانگی جاتی ہے بلکہ یہ دعائیں کی شروط ہے. دعا جو ہے اس کے لیے مانگنے کا طریقہ، مطلب جیسے کہ دعا تو آپ یوں بھی مانگ سکتے ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کریں، قبلہ رخ ہوئے بیٹھے نماز پڑھیں پھر ہی دعا کریں، ایسا نہیں ہے. دعا ایسی عبادت ہے کہ بہت آسان ہے، کسی وقت بھی کہیں بھی مانگی جا سکتی ہے. لیکن کچھ شروط دعا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو بہت جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی. وہ طریقے، وہ شروط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ثنا، پہلے وضو کریں، قبلہ رخ ہو، اللہ کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجت کو اس کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں. تو اس طرح سے آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اور ہاتھ کو بھی اٹھانا
جیسے فقیر اپنا آگے ہاتھ پھیلا کے کچھ مانگتا ہے، تو اگر قبلہ رخ ہو کے اللہ کے آگے اخلاص سے ہاتھ پھیلائے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ کنفیوز نہیں ہو، تردد نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے کہ وہی اللہ ہے جو مجھے دینے والا، یہ نہیں کہ شاید کی ملے شاید کی نہ ملے۔ مطلب اس طرح سے کبھی دعا نہیں مانگی جاتی کہ آپ اس میں، آپ کو شیورٹی نہیں ہے۔ آپ کو شیور ہونا ہے، آپ اپنے اللہ پہ آپ کو اپنا یقین پکا رکھنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ پھر ہمیں قبولیت کے اوقات بھی دیکھنے ہیں کہ اذان اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، روزہ افطار کے وقت اگر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ انسان رو رو کے گڑ گڑا کے اس وقت بھی دعا کرے تہجد میں تو کتنا اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنے بندے کو، اور دل کی شدت سے جو سوال کیا جاتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات بھی جو لوگ دیتے ہیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ استغفار کی جو کثرت کرتے ہیں، بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ سجود کے اندر وہ بھی ہوتی ہے قبول، اذان کے وقت، اس وقت اذان کے بعد کی اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخیفا انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کیا گڑ گڑا کے چپ کے ہم سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ کہتا ہے آہستہ آہستہ چپے سے مانگو ہم سے دعا، ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بارش کے اوقات میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عصر کے بعد کی جو ساتھ ہوتی ہے اس دن اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفہ کے میدان کے اندر جو دعا ہوتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ جہاد کے میدان میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عید کے خطبے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان قبول ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ پورا قرآن پڑھنے کے بعد جو آخر میں دعا کرتے ہیں وہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اور اپنے اسماء، یہ تو بتایا کہ اللہ کے صفات و اسماء حسنہ، اس کی اس کے واسطے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دے تو پھر اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نوافل و فرائض ادا کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارا رزق اگر حرام ہوگا تو دعا نہیں ہوگی۔ رزق حلال کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ورنہ تو پھر اگر آپ کا پہننا اوڑھنا کھانا پینا سب حرام ہے، آپ سود لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ قاطع رحم کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ جو گنہگار ہوتا ہے حد سے زیادہ اور قطع رحمی کرتا ہے، جو رحم کے رشتے جوڑنے کا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ ظالم بادشاہ کی دعا نہیں قبول ہوتی، رد ہو جاتی ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس کس وقت کی دعائیں اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بعد میں بھی اس کو سنیں گے تو آپ لوگوں کو سب یاد آ جائے گا، پھر آپ لوگ اس کو فالو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، گناہ نہ کرنے کا جو کوئی ارادہ کر لیتا ہے پکا، اس کے لیے اگر دعا کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کی امید کر کے، مغفرت کی امید کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنے بندے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی، ہر گناہ کو، چھوٹے گناہ کو، بڑے گناہ کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ جیسے انسان ابھی پیدا ہوا، ابھی اس نے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ وہ تانے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کہ تم نے اتنے گناہ کیے، یہ کیے، وہ فلاں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں آپ کی ساری گناہوں کو ختم کر دے گا۔ بس بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو جو بھی گناہ کیا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں تہجد میں کسی ٹائم پہ، انشاءاللہ آپ کی وہ ساری گناہ ایسے معاف ہوں گی، آپ ایسا ہلکا فیل کریں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہم تو ابھی بورن ہوئے، ابھی ہم دنیا میں آئے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں گناہ، اتنا آپ کو اچھا فیل ہوگا۔ تو اللہ سے اتنی قربت، اللہ تو کہتا ہے ہم تمہارے شہرک سے قریب ہے، تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمیں اٹھانا چاہیے نا اس سے، کہ اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے چپے سرگوشی کریں، اللہ سے کہیں یا اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، ہم نادم ہیں، ہم اس پہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس طرح کر کے آپ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح دعا جو ہے بے چین دل، مضطرب دل جو ہوتا ہے اس کو سکون دیتی ہے۔
جب آپ کو بے چینی ہو، بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی، تو جب آپ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں نا، تو آپ کے دل کو ایک سکون، ایک راحت، اتنا آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں، آپ کا پورا دل ہلکا ہو جاتا ہے، سارا بوجھ نکل جاتا ہے. اپنے رب کے حضور اپنے بیٹھ جائیں، اپنے گناہوں کو بخشوا لے، اپنی ساری حاجت، اپنی ساری چیزوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے نا. اللہ ایمبیرس نہیں کرتا. دنیا والوں کو کریں گے، وہ آپ کو ایمبیرس کریں گے، آپ کو بے عزت بھی کریں گے. آپ کو سب، آپ تنہائی میں اپنے رب سے روئیں، اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب سے مانگیں. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. اور جبکہ اللہ کا وعدہ ہے، تو پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس طرح سے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی سب کی دعائیں سب کی گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اور ہم اتنے ہلکے ہو جائیں گے، اتنے لائٹ ہو جائیں گے کہ لگے گا کہ واقعی ہم نے تو کچھ گناہ کیا ہی نہیں. اتنا فیل ہوگا، اچھا لگے گا. کر کے اپنے آنسو بہا کے دیکھیں آپ لوگ، انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور اس وقت مجھے بھی ضرور یاد رکھیں، یہ بات میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے. اوکے. اچھا، شیطان جو ہے نا، نفس کو بہکاتا رہتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ارے تم نے تو اتنا بڑا گناہ کیا، یہ گناہ نہیں معاف ہونا، اللہ کے سامنے کچھ نہیں معاف ہوگا. وہ ہمیں اتنا ڈراتا رہتا ہے کہ تم نے آج اتنا بڑا کام کیا اور یہ وہ کر دیا. جیسے کہ آپ کو وہ ایک یاد ہوگا سب کو قصہ نا، 99 قتل کیے تھے، تو وہ چلے گئے کسی عالم سے پوچھنے کہ ہمارا کیا اللہ معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم نے تو اتنے قتل کیے. تو اس نے کہا چلو تمہیں بھی مار کے پورا کر لیں 100. تو اسی طرح پھر دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہاں بے شک اللہ کے آگے تم نے کچھ بھی گناہ کیا ہے، توبہ کر رہے ہو، نادم ہو رہے ہو، تو پھر اللہ تمہیں معاف کرے گا. تو اس نے سارے گناہ بھی چھوڑ دیے اور وہ سب، اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے کہ جب ہم کسی سے سنیں، کوئی اپنی بتا رہا ہے کوئی تکلیف آپ سے کچھ بھی، تو آپ اس کو یہی کہیے کہ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے بتاؤ، ہمیں نہیں بتاؤ، اللہ سے بتاؤ تم سے کچھ ہو گیا ہے اگر تو. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جہر پہ گناہ کرتا ہے نا، جو بتا کے، اس کو نہیں معاف کرتا. اللہ، اس میں حدیث ہے مسلم و بخاری کی، کل امتی معافن الا المجاہرین. مجاہر کون ہوتا ہے؟ جہر میں سری نماز اور جہری نماز ہوتی ہے نا، ظاہر سے زور سے جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جہری نماز. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل امت معافن، میں پوری امت کو معاف کر دوں گا سوائے اس کے کہ الا المجاہرین، جو اپنی چیز کو شان میں آ کے اور بتاتا ہے. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے آ کے محفلوں میں بڑے شان سے اپنے گناہ کو، اچھا میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. تو وہ جتنے مجاہرین ہیں وہ بعد میں 100 دفعہ بھی معافی مانگتے رہے، ان کو اللہ نہیں معاف کرے گا. کیونکہ وہ اپنے گناہ کو شان میں آ کے اعلانیہ لوگوں کے اندر اپنے گناہ کی تشہیر کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو دھوکے سے کیے ہوئے ہر گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اس کے لیے پوری عمر پڑی، آپ جب بھی چاہیں اللہ سے بات کریں، رات میں سوتے وقت، کسی تہجد میں، اٹھتے بیٹھتے، جب بھی اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اپنے بندے سے. اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، بہت غفور رحیم ہے. اللہ سے ہر وقت اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ ساری دعائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف قلوب صرف قلبی علی طاعتک، یہ سب تمام دعائیں. اور اتنی دعائیں حدیث اور قرآن کی کہ بھری پڑی ہوئی ہے. تو وہ ساری دعاؤں کو مانگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو بالکل ہلکا کر کے سارا معاف کرے گا. الحمدللہ آج آپ سب کے سامنے دعا کے سارے اوقات اور آداب، اسباب، شروط، تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روح سے میں نے یہاں سب آپ لوگوں کو بتائی. اس کے اندر حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا ایسی چیز ہے کہ قضا جو تقدیر میں بھی ایسی چیزیں ڈینجرس لکھی ہے نا، دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹال دیتا ہے. تو اس لیے ہم سب دعا کے محتاج ہیں. ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہیں، ہماری دینی بہنیں ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. کسی کی کوئی مشکل ہے، ہر ایک کے لیے دعا کریں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے ایک دوسرے کے حق میں. کاش ہم لوگ ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اللہ اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں کرے کہ ہماری دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، آپ امت پہ جن جن کی مصیبت آئی ان سب کے لیے ہم دعا کریں دل سے، گہرائیوں سے. اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ مصیبت امت مسلمہ پہ جو آئی ہے اس کو دور کر دے، اور دوبارہ سے اسلام کا بول بالا ہو جائے.
اور ہم لوگ ساری اپنی گناہ کی گندی گندی باتوں کو، غلط غلط باتوں کو، ان سب کو دور کریں، اخوہ فی اللہ کا حق ادا کریں، دینی بہن بھائیوں کے ان کے فلاح کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا۔ تمام خیر کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھیں آج، اور شر میرے اپنے نفس کی طرف سے اور شیطان مردود۔ اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔